السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی اور مؤذن رسول اور عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور وہ کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین و دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اطہر کے بعد مدینہ طیبہ میں رہتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دیں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی، اور مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی سادہ اور بہت ہی عجز و انکساری میں اپنی تمام حیات بسر کی، اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال اطہر ہوا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین،
آج آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی اور مؤذن رسول اور عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور وہ کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔